پاکستان کی پہلی خاتون اول، پہلی خاتون سفیر، پہلی خاتون صوبائی گورنر اور پہلی خاتون وائس چانسلر کون تھی؟ یہ سب اعزاز کس معتبر شخصیت کو حاصل ہوئے؟ آئیے ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ بیگم رانا لیاقت علی خان۔ بیگم رانا لیاقت علی خان 13 فروری 1905 کو الموڑا میں پیدا ہوئی۔ ان کا اصل نام آئرین روتھ مارگریٹ پنٹ تھا۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے معاشیات اور عمرانیات میں ایم اے کے امتحانات پاس کیے اور 1933 میں اسلام قبول کر کے نوابزادہ لیاقت علی خان سے شادی کی۔ ان کا اسلامی نام گل رانا رکھا گیا۔ گل رانا نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ رانا لیاقت علی خان پر لکھی گئی کتاب دی بیگم کی شریک مصنفہ دیپا اگروال لکھتی ہیں کہ آئرن سے لیاقت علی خان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ اور ان کے احباب بہار میں آنے والے ایک سیلاب کے لیے ایک پروگرام منعقد کر رہے تھے۔ وہ اس پروگرام کے ایک شو کا ٹکٹ فروخت کرنے کے لیے اسمبلی پہنچے، جہاں ان کی پہلی ملاقات لیاقت علی خان سے ہوئی۔ آئرین نے ان کے شو کے 2 ٹکٹ خریدنے کی درخواست پیش کی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ ایک ٹکٹ تو سمجھ میں آتا ہے، دوسرا ٹکٹ میں کس کے لیے خریدوں؟ میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں جسے میں اپنے ساتھ لا سکوں۔ تو آئرین نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کا انتظام کرتی ہوں، اور اگر کوئی نہ ملا تو میں خود آپ کے ساتھ بیٹھ کر شو دیکھ لوں گی، لیکن آپ یہ 2 ٹکٹ خرید لیجئے۔ لہٰذا لیاقت علی خان کو ان کی گفتگو اچھی لگی اور وہ اپنے ساتھ اپنے دوست مصطفیٰ رضا کو لے کر آئے۔ انہوں نے وہ شو دیکھا۔ انہی دنوں جب لیاقت علی خان قانون ساز اسمبلی کے سربراہ منعقد ہوئے تو آئرین نے انہیں مبارکباد دی۔ لیاقت علی خان نے جواب میں انہیں اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی۔ آئرین نے یہ دعوت قبول کر اور یوں انہی کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیاقت علی خان نے آئرین کو شادی کی پیشکش پیش کی۔ یوں 16 اپریل 1933 کو جامعہ مسجد دلی کے امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے آئرین گل رانا بن گئی اور اسی دن دونوں رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ لیاقت علی خان کے بیگم رانا لیاقت علی خان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب محترمہ ریانا لیاقت علی خان، جو ملک کی خاتون اول تھیں، پاکستانی خواتین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ پاکستان ویمن والنٹیئر سروس کا سلسلہ تو وہ پہلے ہی شروع کر چکی تھی، لیکن 22 فروری 1949 کو انہوں نے آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، جس نے ہر شعبہ زندگی کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا۔ اس تنظیم کی سرپرست اعلیٰ بیگم خواجہ نظام الدین اور محترمہ فاطمہ جناح قرار پائیں، جبکہ بیگم رانا لیاقت علی کو اس تنظیم کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ بیگم صاحبہ اس انجمن کی تاحیات صدر رہیں۔ 16 اکتوبر 1951 کو نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد رانا لیاقت علی خان کو پاکستان میں ہی رکھا گیا۔ حکومت نے انہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نامزد کیا۔ پھر 1953 میں ملکہ الزبتھ کے جشن تاج پوشی میں شاہی مہمان کی حیثیت سے روانہ بھی کیا۔ بعد ازاں 14 ستمبر 1954 کو انہی ہالینڈ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا، چونکہ پاکستان اس وقت جمہوری حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہالینڈ میں بیگم رانا لیاقت علی خان کی تقرری ملکہ الزبتھ کے دستخطوں سے عمل میں آئی۔ جو ایک خاتون ملکہ الزبتھ دوم نے دوسری خاتون بیگم رانا لیاقت علی خان کو تیسری خاتون ملکہ جولیانا آف ہالینڈ کے ملک میں سفیر مقرر کیا تھا۔ بعد ازاں 1960 کی دہائی میں وہ اٹلی اور تیونس میں پاکستان کی سفیر رہیں۔ وہ کسی بھی ملک میں مقرر ہونے والی پاکستان کی پہلی خاتون سفیر تھیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کو پاکستان کی پہلی خاتون اول، پہلی خاتون سفیر، پہلی خاتون صوبائی گورنر اور پہلی خاتون وائس چانسلر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
13 फरवरी 1973 को बेगम राना लियाकत अली खान की 67वीं सालगिरह का दिन था, जब इन्हें ये इत्तला मिली कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सूबा सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे की गवर्नर पर फाइज होने वाली वो पाकिस्तान की पहली खातून थी। इस ओहदे पर फाइज होने के साथ ही वो जामिया कराची और जामिया सिंध की चांसलर भी बन गई, और यूं इन्हें पाकिस्तान के किसी भी जामिया की खातून चांसलर होने का एजाज़ भी हासिल हो गया। बेगम राना लियाकत अली खान इस मनसब पर 29 फरवरी 1976 तक फाइज रहीं। बेगम राना लियाकत अली खान ने पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुअक्कद एजाज़ात हासिल किए, जिनमें अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली की जानिब से दिया गया इंसानी हकूक़ का एवॉर्ड सर फहरिस्त है। ये एवॉर्ड अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल कर्ट वाल्डहाइम ने इन्हें 10 दिसंबर 1978 को पेश किया। इस मौके पर बेगम राना लियाकत अली खान ने कहा कि मैं इस इनाम को इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ में सिर्फ़ अपनी ज़ाती कोशिशों का एतराफ़ ही नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा इस मकसद के लिए पाकिस्तान की अवाम की कोशिशों और मकासद की कदरदानी समझती हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर इन्हें निशान इम्तियाज़ के एजाज़ से सरफराज किया। बेगम राना लियाकत अली खान एक बेहद फ़आल ज़िंदगी गुजारने के बाद 13 जून 1990 को इस दुनिया से रुखसत हुई। वो कायदे आज़म की मिज़ार के अहाते में अपने शोहर के पहलू में असुदे खाक हैं। उम्मीद करती हूँ आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।